ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس پر بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ قاضی ابوبکر انصاری یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مکہ میں مقیم تھے، یعنی وہیں مکہ میں رہتے تھے، اور غربت اور افلاس کا یہ عالم تھا کہ اکثر فاقوں میں دن اور رات گزر جاتی، یعنی بھوکے پیاسے گزرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، فاقہ کشی یا فاقے میں دن رات گزارنا، اس سنت پہ بڑا عمل ہو رہا تھا۔ تو ایک دن قاضی صاحب نکلے باہر کہ کہیں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، کیونکہ مسلسل فاقوں میں گزر رہا تھا۔ تو دیکھا کہ ریشمی رومال ہے، ایک ریشمی تھیلا ہے، اور اس تھیلے کے اندر خوبصورت اور قیمتی ہار موجود ہے، موتیوں والا۔ تو جیسے ہی وہ اٹھایا بڑا خوش ہوا، کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز مجھے مل گئی۔ لیکن ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی وہ آوازیں دے رہا ہے کہ ریشمی رومال میں ایک ہار ہے، جس کو بھی ملا وہ مجھے دے دے، میں اس کو 500 دینار دوں گا۔ 500 دینار تقریباً کوئی 600 گرام سونا بنتا ہے، آدھا کلو سے زیادہ سونا۔ آج کل کے حساب سے 60 سے 70 لاکھ روپے بنتے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ 60 سے 70 لاکھ روپے میں اس کو انعام دوں گا اگر کسی کو وہ ہار ملا ہو اور وہ مجھے واپس کر۔ تو قاضی صاحب نے وہ سنا اور جا کے ہار واپس کر آئے، اور انعام سے اس لیے انکار کر دیا کہ میں اس کا بدلہ اللہ سے لے لوں گا، مجھے آپ کا انعام نہیں چاہیے۔ اب ایک شخص، اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، فقر و فاقے میں دن رات گزر رہے ہیں، غربت اور افلاس میں گزر رہے ہیں، لیکن جب آدھا کلو سے زیادہ سونا جس پہ بنتا ہو 500 دینار، اس کے لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ وہ تو اجر و ثواب کا کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، کہیں پہ کوئی نیکی کا کام مل رہا ہے تو وہ ضرور کر دی۔ کہا کہ میں اس کا بدلہ اللہ سے چاہتا ہوں، اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اچانک طوفان آ گیا اور کشتی ڈوب گئی۔ یہ ایک تختے پر بیٹھ کر اور چلتے چلتے ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ جزیرہ سمندر کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی رہائش ہوتی ہے، لوگ رہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی وہاں جزیرے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وضو کر کے مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ کچھ دیر بعد لوگ آئے، تو چونکہ اس مسجد کا جو امام تھا وہ ابھی کچھ دن پہلے فوت ہو چکے تھے، تو لوگوں نے ان کو نماز کے لیے آگے کیا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں نماز پڑھائی اور لوگوں کو اس کی آواز بڑی پسند آئی، تو لوگوں نے کہا کہ یار آپ یہیں پہ رہ لیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے رہیں۔ تو وہیں پہ نمازیں بھی پڑھاتے، درس قرآن، درس حدیث، لوگوں کو مسائل بتاتے رہتے، چونکہ وہ اس جزیرے کا حتیٰ کہ وہ اس جزیرے کا شیخ بن گیا۔ تو لوگوں کو اس کے انداز، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، درس و تدریس، امامت وہ بڑی پسند آئی۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ کو عارضی نہیں، اس کو پرماننٹ یہاں پہ رکھتے ہیں، یہیں اس کی شادی کروا دیتے ہیں تاکہ یہ مکمل یہیں پہ سیٹل ہو جائے۔ تو کسی ایک شخص کی بیٹی کا رشتہ ان کو آیا اور انہوں نے قبول کیا۔ جب وہ لڑکی ان کے سامنے لائی گئی، وہ دلہن، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا، جب وہ دلہن ان کے سامنے آئی تو انہوں نے جب اس کے گلے میں پہنے ہوئے ہار کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، بڑا تعجب سے دیکھتا رہا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ شیخ صاحب کو کیا ہو گیا، وہ بجائے دلہن کے ہار کو دیکھے جا رہا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مکہ میں مجھے ایک ہار ملا، ایک بوڑھا آیا، اس نے اعلان کیا، میں نے اس کو واپس وہ ہار دے دیا، یہ وہی ہار ہے۔ پہلے ایسے ہار تو نہیں بنتے تھے جو فیکٹریوں میں ایک ہی ڈیزائن کے سینکڑوں ہزاروں ہار بن رہے ہیں، پہلے تو ایک ہار بنتا پھر دوسرا
اس ڈیزائن کا نہیں بنتا کیونکہ ہاتھوں سے بناتے تھے، رگڑ رگڑ کے پتھر اور موتیاں پھر بناتے تھے۔ کہا کہ یہ ہار میں نے مکہ میں ایک بوڑھے کو دیا تھا اور آج میری اس دلہن کے گلے میں نے دیکھا تو میں تعجب۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب شیخ نے ان کے تعجب کی انتہا دیکھی تو شیخ نے پوچھا کہ آپ اتنے متعجب کیوں ہوئے؟ کہا کہ یہ جو آپ کی یہ دلہن ہے یہ سابقہ اس امام کی بیٹی ہے، جو اس مسجد کے امام تھے جو کچھ دن پہلے فوت ہو گئے، یہ اس کی بیٹی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے وہ نوجوان مل جائے جس نے مجھے مکہ میں میرا ہار لوٹایا تھا، کاش مجھے وہ نوجوان مل جائے، بڑا دیانتدار اور نیک اور عالم نوجوان تھا، کاش وہ مجھے مل جائے، میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دوں گا۔ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان سے ایک بوڑھے کو ملوایا، پھر کہاں وہ سمندر، کہاں جزیرہ، کہاں وہ پہنچا، اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہا۔ اس بوڑھے کی دعا قبول ہو گئی اور اس نوجوان کے اس حسن عمل پر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ نصیب فرمائی۔ یہ اس آیت کے ذیل میں واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد یا عورت میں سے کوئی بھی مومن ہو اور وہ اچھا عمل کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی؟ اتنا قیمتی ہار، وہ ہار کے بدلے جو اس کو انعام مل رہا تھا اس سے بھی انکار کیا کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حسن عمل پر کیسی حیات طیبہ نصیب فرمائی، پاکیزہ زندگی، جزیرے کے اندر مسجد میں امامت، خطابت، درس قرآن، درس حدیث، اور وہیں پہ اس مسجد سابقہ امام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔